السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کراسٹ، میرا نام مبشر لقمان ہے اور ملکی سیاست میں اب بڑی تبدیلیاں آنی شروع ہو گئی ہیں اور تیزی سے اب آگے کی طرف معاملہ بڑھ رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے وفد کی اور پنجاب نگران حکومت کی ملاقات ہوئی، اس میں پنجاب حکومت نے ان کی ریکوائرمنٹس تھی ان پہ ہاں کر دی ہے، 5 ارب روپیہ مختص بھی کر دیا ہے پنجاب کی طرف سے الیکشنز کے لیے، اور باقی جو بھی انتظام ہے وہ بھی ہوں گے۔ تو الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں، اب چند دنوں میں ہم الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں گے اور الیکشنز مقررہ وقت پہ ہوں گے۔ اب بار بار جب وہ کہتے ہیں کہ مقررہ وقت پہ ہوں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے وقت کا تعین جو ہے وہ 28 جنوری بنتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ 28 جنوری جو ہے وہ پاکستان میں جنرل الیکشنز کی ایک ڈیٹ ہو جائے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ تمام جماعتوں نے اپنی اپنی الائنمنٹ شروع کر دی ہے اور جوڑ توڑ بھی شروع ہو گئے ہیں۔ اگلے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ 15 20 25 دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بڑے اہم لوگ جو ہیں وہ مختلف پارٹیاں چھوڑیں گے، جگہیں تبدیل کریں گے، نئے گھونسلوں میں جائیں گے اور الیکشن سے پہلے یہ وہاں پہ جا کے سیٹل ہوں گے، اور ان میں اکثریت جو ہے یہ الیکٹیبلز کی ہوگی۔ جی میں کہہ رہا ہوں الیکٹیبلز کی ہوگی، کہ جو الیکٹیبلز جب 20 25 جاتے ہیں دوسری جماعت کی طرف، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہوا اب اس رخ چل رہی ہے اور وہاں پہ ان گھونسلوں میں ہم نے اب بیٹھنا ہے تو ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ وہ کب تک متوقع ہے یہ ساری موومنٹ، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن کل 4 سال کے بعد میاں نواز شریف نے جاتی عمرہ میں مسلم لیگ نون کا اجلاس بلا لیا۔ اب 4 سال کے بعد پہلا اجلاس ہے مسلم لیگ نون کی قیادت کا، جس کی سربراہی جو ہے خود میاں نواز شریف کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے ان کے اوپر پابندی تھی، وہ نہیں کر سکتے تھے، اور کل کے اجلاس میں آنے والے الیکشنز، لائے عمل، الائنسز اور جو نون لیگ کی قیادت ہے، مختلف اس کے خلاف جو کیسز ہیں ان کو انہوں نے، یعنی ان چیزوں کے اوپر غور و خوض ہوگا۔ اور وہاں پہ ورلڈ کپ میں پاکستان کی بدستور جو کارکردگی ہے وہ بدترین چل رہی ہے، اور آج انضمام الحق نے اپنے اوپر لگائے جانے والے ایلیگیشن کے بعد انہوں نے استعفیٰ دیا اور کہا کہ جب تک میرے اوپر بنائی ہوئی انکوائری کمیٹی اپنی انکوائری رپورٹ میں مجھے بے گناہ نہیں ثابت کرتی تب تک میں باہر رہوں گا، تاکہ میں اس میں انوالو نہ ہوں، یہ ڈیسیجن میں یہ نہ ہو کہ میں انفلوئنس کر سکتا ہوں، اور جب وہ مجھے بے گناہ سمجھ لیں گے تو پھر اس کے بعد میں دوبارہ سے ری جوائن کر لوں گا۔ کرکٹ میں بھی سیاست چل رہی ہے، ہر طرف سیاست چل رہی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مولوی محمود صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، تحریک استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما ہیں، بہت پاپولر نام ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب عبداللہ گل، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سربراہ تحریک جوانان پاکستان کے، اور مفتی کفایت اللہ، رہنما JUIFA کے، یہ بھی مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن عبداللہ گل صاحب، میں نے ایک ذاتی بات کرنی ہے آپ سے پہلے، اس سے پہلے کہ ہم سیاسی باتیں کریں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اتنی بصیرت دے دیتا ہے، اتنی زیادہ بصیرت دے دیتا ہے کہ ہم سالہ سال کے بعد بھی ان کی باتیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہم ان سے اس وقت بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ ان کی دانش مندی کا یعنی کیا لیول تھا۔ آپ جو ہے قیام پاکستان سے پہلے بھی ایسی شخصیات تھیں، ایسی بات نہیں ہے، اور قیام پاکستان کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ حکیم سعید صاحب ہوں، ان کو آپ دیکھ لیں کیا ان کا ویژن تھا اور کس لیول کی وہ بات سوچتے تھے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ لیکن خود میں ان دونوں کے علاوہ جن کا فین ہوں وہ جنرل حمید گل کا ہوں، اور آج کل جو میں غازہ میں دیکھ رہا ہوں ہوتے ہوئے، جو فلسطین کے عوام کے ساتھ ظلم میں ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، تو میری کئی نشستیں جو تھیں جناب جنرل حمید گل صاحب کے ساتھ ان کے آپ کے چکلالہ والے گھر میں، وہاں پہ وہ مجھے اکثر بتایا کرتے تھے، کبھی وہ افغانستان کی سچویشن، کبھی مڈل ایسٹ کی، کبھی وہ اسٹریٹ آف ہارمز کی، اور ساروں کا کہ کیا نقشہ بنے گا اور اینڈ میں پاور شیئرنگ کیا ہوگی۔ تو آپ کو آج احساس ہو رہا ہے کہ جنرل حمید گل صاحب نے جو نقشہ کھینچا تھا اتنے سال پہلے، وہ کس حد تک اب لگتا ہے کہ فوٹو کاپی اس کی چھپ رہی ہے آگے، اور ہمارے سامنے یہ انفولڈ ہو رہا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بتائیں تو کس طرح سے بتائیں؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमान। शुक्रिया मुबशर साहब, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज। बिल्कुल जितना मैं उनका बेटा हूँ, आपको भी उन्होंने बेटे की तरह हमेशा मुकद्दम जाना, और आपने भी उनके जी साथ बड़ी फ्रैंक की, और आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रहा उनके साथ। लेकिन ज़ाहिर है एक लॉजिकल उनका रीज़निंग था और एक ईमान की क़ुव्वत भी थी। यकीनन कुछ लोगों को अल्लाह ताला उस मुकाम के ऊपर पहुँचाता है जहाँ वो उनको चंद वो राज़ आश्कार करता है जो आने वाले वक़्त में होते हैं, और उसके लिए बड़ी कड़ी तपस्या से गुज़रना पड़ता है। बहरहाल जो अरब दुनिया का नक्शा है और जो इस टाइम पे हालात हैं, मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि अगर हमने फ़लस्तीन के ऊपर आलम इस्लाम ने जो रविश अभी तक अपनाई हुई है, तो ये अगर रविश रही और इसराइल को खुदा ना ख़ास्ता वहाँ कामयाबियाँ नसीब हुईं, तो नतीजा ये निकलेगा कि कश्मीर पे यही फ़ॉर्मूला दोहरा दिया जाएगा और इसको फिर कोई रोक नहीं पाएगा। उनके अज़ाइम बड़े वाज़ेह हैं। आपको पता है कि मोदी और जोड़ जो है, वो भी हमारे सामने मौजूद है, और मोदी और नेतन्याहू का जो गठजोड़ है, हम उसके अंदर देखते हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार जो है, वो अपने घिनौने अज़ाइम को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना चाहती है। अब देखना इस बात के ऊपर है कि एक अरब स्प्रिंग तैयार खड़ी है और अवाम जो है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ साइड के ऊपर सोच रहे हैं, जबकि जो हुक्मरान हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ साइड पे सोच रहे हैं। मैंने कल जब गज़ा मार्च हुई थी, तो मैंने एक जुमला उसमें अदा किया था कि मैं हमेशा ये सोचता रहा कि इसराइल जो है, उसका कब्ज़ा गज़ा के ऊपर है। लेकिन मैं गलत था। मुझे अब ये पता चला कि इसराइल का कब्ज़ा मुसलमान मोस्टली मुसलमान हुक्मरानों के ऊपर है, ना कि गज़ा के ऊपर। गज़ा वाहिद जगह है जो आज़ाद है उनसे। मसला ये नहीं है कि जो इसराइल है, वो भेड़िया है। मसला ये है कि हम लोग भेड़ हो चुके हैं। दुनिया भेड़ का रूप धार चुकी है। अब ये इसके ऊपर एक ह्यूमैनिटी का तो चले जो भी आप कहें, लेकिन मुझे ये वॉर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता नज़र आ रहा है। मुझे तमाम जिहादी कुव्वतें इकट्ठी होती नज़र आ रही हैं। 9/11 के बाद जो हेट्रेड मुसलमानों के खिलाफ बुना गया, उसके अंदर कुछ लोगों की ये राय थी कि जी अमेरिका के साथ ज़्यादती हुई है, उनके ट्विन टावर गिरे हैं, लोग मर गए हैं। लेकिन अब जो है ये मसला किबला अव्वल का है। आपने ना इस किबला अव्वल को बचाया, तो दोयम भी नहीं बचेगा, ये याद रखिएगा। और ये जंग वो आपके घर में घसीट के ले आए हैं, और ये अब अनअवॉइडेबल है। पहले तो चले एक क्रूसेड का ज़िक्र किया गया जॉर्ज बुश जूनियर ने जब 9/11 के बाद, लेकिन अब तो ये लगता है कि क्रूसेड के साथ-साथ एक यहूदी जंग भी मौजूद है। तो और मुस्लिम दुनिया जो है, अगर ये सोच रही है कि ये जंग उनके घरों तक नहीं पहुँचेगी, तो बड़ा वाज़ेह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जंग पहुँचेगी, और इसराइल के अज़ाइम जो है, वो दजला से फ़रात और फ़रात से लेके बलूचिस्तान तक वो अपना ग्रेटर इसराइल का जो है, वो हक जताते हैं। और ये दुनिया में 2 मुल्क हैं, आप मुबशर भाई ये ज़रा देखिएगा। एक मुल्क है जो भारत है और एक जो है वो इसराइल है। ना उन्होंने अपनी मज़हबी एक्सपेंशन को ख़त्म किया, ना टेरिटोरियल एक्सपेंशन को ख़त्म किया। सेकंड वर्ल्ड वॉर और क्रूसेड्स के बाद इन दोनों ने अपनी ये रविश जो थी, वो जारी रखी। नतीजा बड़ा खतरनाक आने वाला है, और ये आपके जो एक उबाल है, अगर आपने उसको सप्रेस न किया या आपने उसको राइट डायरेक्शन पे चैनलाइज़ नहीं किया। मैं रोज़ाना मुख्तलिफ सफ़ीरों से मिलता हूँ। आज भी अभी मैं उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर से बात कर रहा था, और वो यही बता रहे थे कि हालात इतने कशीदा, इवन जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, उनके अंदर आप जापान के अंदर आप देखें कि क्या ज़बरदस्त किस्म का मुज़ाहरा हुआ। आज दागिस्तान में क्या हुआ कि तेल अवीव से फ्लाइट आई और रशिया के अंदर होते हुए उन्होंने एयरपोर्ट पे हमला कर दिया, और लोगों ने जहाज़ तक पहुँच गए, और इसराइली जो थे, वो दबक के बैठ गए। ये जो जंग है, 62% जो लोग हैं, जो 2023 का सर्वे हुआ फ़रवरी के अंदर, इसराइल के अंदर, फिर 62% इसराइली वहाँ से रहना नहीं चाहते, वो नकल मकानी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। देखिए, जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ वहाँ हमास के हाथों, और जो साइबर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई। साइबर सिक्योरिटी का मतलब ये है कि उनके सुपर कंप्यूटर्स को ओवरराइड कर लिया गया, और इसी तरीके से जो उनके इंटेलिजेंस फेलियर और जो इंटेलिजेंस लोगों से अभी जो उनके जर्नैलों से एक्सट्रैक्शन होगी, जो इन्फॉर्मेशन की, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक सेकंड सर्ज जो है, वो बिल्कुल राउंड द कॉर्नर। और अगर ये सेकंड सर्ज आ रही है, और वो लोग जो ये कह रहे थे कि जी अगर उनको ना छेड़ा जाता तो वो कुछ ना करते, तो उनके लिए यही अर्ज़ है कि अगर उनको ना छेड़ा तो कभी भी नहीं गया। लेकिन फिर इसराइल का नक्शा बढ़ता चला गया और बढ़ता चला जाएगा। अगर इसको ना रोका आपने मुश्तरका हिकमत अमली से
اور پاکستان کو میرے خیال میں بہت سوچ سمجھ کے قدم رکھنے پڑیں گے، کیونکہ یہ جنگ کشمیر میں آپ کی سمجھیں آئی ٹھیک ہے، کھڑی ہے، کیونکہ آتے دشمن ہیں تیار ہے۔ اس پہ بات کشمیر تک تو بعد میں پہنچے گی، پہلے ہم فلسطین ہی پہ رہیں، اور وہ بھی ہمارا مسئلہ ہے۔ مفتی کفایت اللہ، مجھے سارے لوگ، میں روز اس کے اوپر کوئی نہ کوئی پروگرام کرتا ہوں یا کوئی وی لاگ کرتا ہوں، اور میں ایک بات کا میں بڑا قائل ہو گیا ہوں اب، کہ یہ اسرائیل نے بڑی مہربانی کی ہے ہم سب پہ ایک لحاظ سے، یعنی پہلی باری میں دیکھ رہا ہوں، اپنی پوری زندگی میں پہلی باری دیکھ رہا ہوں کہ شیعہ اور سنی ایک ہو گئے ہیں، وہابی، دیوبندی، حنفی، بریلوی سب ایک ہو گئے ہیں، اور یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر اب کوئی ہمیں کسی قسم کا اختلاف نہیں رہا، اور آپ اہل تشریف سے پوچھیں، اہل سنت سے پوچھیں، سب کے سب اس جہاد میں شریک ہونا چاہتے ہیں، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق۔ تو جہاں ماتم کرنے والی چیزیں ہیں بالکل صحیح کہا عبداللہ نے، لیکن وہاں پہ ان چیزوں پہ فخر بھی کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ ہلو جی مفتی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے۔ بعض ایسے مواقع ہوتے ہیں جس میں مسلکی اور پارٹی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر دیکھنا پڑتا ہے، اور یہ ہمارے لوگوں کی بصیرت ہے یا بالغ نظری ہے کہ وہ ایسے موقع پر اس فروعی اختلافات کو بھول دو۔ یہ اختلافات مسلکی، یہ بھی ہماری بدبختی ہے، یہ ہمیں ایک سازش کے ذریعے لوارے کے لیے اس طرح کے اختلافات پیدا کیے گئے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، اور آپس میں لڑنے جھگڑنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ جھگڑے تو ویسے بھی ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن مذہب کے نام پر غلط ہوتا ہے۔ لیکن اسرائیل کے معاملے میں لوگوں نے سر فخر سے بلند کر دیا کہ اس میں تمام لوگ ایک ہو گئے، اور ان کو ایک بھی ہونا چاہیے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارے حکمران ہیں وہ ہمارے عقیدے اور جذبات کے ترجمان نہیں ہیں، پتہ نہیں وہ کس سے پوچھ کر اپنی پالیسی بناتے ہیں۔ جس طرح پاکستان کے قوم آج فلسطین کے معاملے میں ایک پیج پر ہے، تو بہتر ہوتا کہ ہمارے حکمران ان جذبات کو فارورڈ کرتے اور آگے بھیجتے اور ان کی ترجمانی کرتے، تو اس پر ایک بار پھر مایوسی ہو گئی۔ جو کچھ ہوا ہے وہ بہت کم ہے، ہمیں اور بھی کچھ کرنا چاہیے تھا، لیکن صرف یہاں مایوسی نہیں ہے، تو ہمیں تو آئی سی کے معاملے میں مایوسی ہے۔ مسلم ممالک اور جو پڑوس میں رہتے ہیں اسرائیل کے، ان ممالک کے بارے میں وہ سوالیہ نشان تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلم امت کو بہت کچھ دیا ہے، عددی اکثریت کے ساتھ ساتھ ان کے پاس بہت زیادہ ذخائر ہیں معدنی، اور وہ معدنی ذخائر سے پوری دنیا کا پہیہ چلتا ہے۔ اگر وہ اپنے اس معدنی ذخائر کو روک لیں، جس طرح کی کسی ایک ملک نے اعلان بھی کیا ہے، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا مجبور ہو جائے گی، آپ پہ ظلم نہیں کرے گی۔ اسرائیل کا موقف نہ معقول ہے اور نہ اسرائیل کا موقف کسی کے ذہن میں آتا ہے۔ تمام دنیا والے جو ان کے ساتھ لگے ہوئے وہ خواہ چمٹے ہوئے ہیں، وہ دلیل کی بنیاد پر بات نہیں کرتے، وہ صرف انانیت کی بات کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بنا کر اپنے لیے کوئی جواز فراہم کرتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی معقولیت نہیں ہے۔ ایک جنگ عظیم کو تو ہونا ہے۔ اگر اس موقع میں مسلم امت اتنے ہی کہہ دے ٹھیک ہے بھائی آپ ہمارا تیل استعمال نہ کریں جب تک آپ اس فلسطین میں ظلم کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہو جائے گی جو ایٹم بم سے زیادہ اہمیت اور اثر رکھتی ہے۔ لیکن غالباً پتہ نہیں وہ کن حکمت علی پھنسے ہوئے تھے، اور ایسی نے مذمت تو کی ہے لیکن مذمت سے آگے بڑھ کر کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ بہرحال اس دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ حماس کا جذبہ جو تھا وہ بہت زیادہ قابل رشک تھا، اور حماس نے ہمارا ایک بھولا وہ سبق ہمیں یاد دلایا۔ انہوں نے جو کچھ کیا بالکل ٹھیک کیا، اور اب جس طرح وہ لڑ رہے ہیں حکمت عملی سے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا اگر بیرون کا پریشر آ جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل جو ہے اس کا راستہ نہیں روکا جا سکتا۔ ورنہ اسرائیل تو ایک بدمست ہاتھی ہے، اس کی پشت پر امریکہ کا صدر ہوتا ہے، بڑی بڑی قوتیں ہوتی ہیں، وہ تو آگے بڑھتے ہی جائے گا بڑھتا جائے گا۔ یہ تو ہمیں بیت المقدس چھوڑے بیت اللہ کے بچنے کے بھی سوال پیدا ہو جائے گا، تو اس کو یہی روکنا ہے، اور فلسطین کے مسئلے کو ناؤ اور یا نیور کی بنیاد پر
اس کو حل کرنا ہے. اگر یہ حل ہو جائے تو یہ مسلم امت کی بہت بڑی جیت ہوگی. مولوی محمود صاحب، بات یہ ہے کہ جہاں ہمارے آپ سمجھے مسلکی اختلافات ختم ہوئے اور یکجا ہوئے ایک معاملے کے اوپر، وہاں ہمارے لسانی اور برادری کے تمام فرق جو ہیں وہ بھی ختم ہوئے، امیر اور غریب کی تفریق بھی ختم ہو گئی. یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ اب وہ پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، پٹھان ہو، کشمیری ہو، جو مرضی ہو، پھر یہ برادری جو مرضی ہو، رائی ہو، جٹ ہو، راجپوت، جو مرضی ہو، وہ ایک بات پہ تو متفق ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. لیکن اب ہم اپنے حکمرانوں کو کس طرح باور کرائیں کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ کافی نہیں، اور اس سے زیادہ ان کے پاس کیا آپشنز ہیں کرنے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پہلے تو جو ہے میں مفتی کفایت اللہ صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ مایوسی سب میں زیادہ جو ہو رہی ہے وہ اوائسی اور میں کہوں گا کہ جو بڑے مسلم ممالک ہے، جو سعودی عربیہ جو فائنینشلی اتنے اسٹرانگ ہے، ان کی طرف سے مایوسی ہے. دیکھیں، یہ مذمتی جو ہے ہم مذمت کر رہے ہیں یا ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، یہ تو سنتے سنتے میں مطلب بوڑھا ہو گیا ہوں، اور میں ہمیشہ سے یہ سنتا ہوں جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد کچھ دنوں تک یہ ہم مذمتی جو ہے اسٹیٹمنٹس آتے ہیں، ہم جو ہے اس کے اوپر جو ہے ٹی وی شوز کرتے ہیں، ساری دنیا اس کے اوپر بات کرتی ہے، پھر یہ ہم ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. اس کو ون فار آل میرے خیال سے بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا. ایسے ہوگا نہیں کہ ابھی دیکھیں اس وقت حالات خراب ہوئے تو ہم مذمتی باتیں کرتے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں یہ بالکل ہی irrelevant ہے اس وقت کہ جی ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے ہم ان کے ساتھ دیں گے وغیرہ وغیرہ. مگر ایکشن ہونا چاہیے، صرف ہم پیپر ورک نہیں کرتے. جو ہے دیکھیں، ایک چیز ہے، حمید گل صاحب مجھے آج یاد آئے، وہ ہمیشہ یہی چیزیں کہتے تھے کہ ہم مسلم ممالک جو ہے ایک اکٹھے ہو جائیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے دوست اور دشمنوں کو پہچان نہیں سکے. ہم صرف اور صرف بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے یہ دوست ممالک ہیں. دیکھیں، دوستی اس وقت ہوتی ہے جب آپ برے وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں، صرف زبانی کلامی نہیں ہوتی. آپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹرکی ان کے برابر ہے، بلینز آف ڈالرز کے ان کے امپورٹ ایکسپورٹ چل رہے ہیں. ہم ادھر ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ جی یہ آئٹم بین کر دو یا وہ آئٹم نہ کھاؤ. تو دیکھیں ان لوگوں کو بیٹھنا پڑے گا. دیکھیں 5 سے 6 ہزار جو ہے تقریباً شہادتیں ہوئی ہیں. آپ ان شہادتوں کو کیسے جو باتیں کر رہے ہیں؟ 6,000 سے اوپر شہادتیں ہوئی ہیں تو ان کو ہم کو مد نظر رکھنا چاہیے. 8,000 دیکھیں 8,000 ہوئی ہیں، اور ہم نے جو مطلب جو مسلمانوں نے ان کے ساتھ ہوا میرے خیال سے 1,500 یا 2,000، تو تقریباً 3 سے 4 گنا زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں. اور اب بھی ہم جو ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے، اور میں پھر کہوں گا OIC would play a very important role اگر وہ چاہے. Especially Saudi Arabia should play a very important role because financially Saudi Arabia is very strong, plus ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں امریکہ سے. وہ امریکہ سے بیٹھ کے بات کریں کہ دیکھیں جی ایسا نہیں چلے گا، ہم کب تک جو ہے مذمت کرتے رہیں گے، اور یہ جو ہے لوگ جو ہے شہادتیں جو لوگوں کو ہوں گی. بچوں کے ساتھ ہوا اسپتالوں پہ، وہی آج تو نہیں ہو رہا ہے. مولوی محمود صاحب، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی جنگ، اپنی فوج بھیج دیں، کیا کریں ہم؟ چاہیے میں کہوں گا کہ سعودی عربیہ اور OIC کے اوپر ہمیں پریشر ڈالنا چاہیے. ہمیں اپنے سڑکوں کے اوپر جو ہم بات کرتے ہیں، ہم بدقسمتی سے دیکھیں میرے الفاظ غور سے سن لیں. OIC کا مطلب ہے OIC، بس، اس سے زیادہ نہیں ہے وہ. اب اگر دیکھیں نا، پھر تو ہماری مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ اگر ہم اسی طرح جو ہے شہادتیں وصول کرتے رہے اور کشمیر میں بھی لوگ مرتے رہے اور ہم بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہے اور کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم آج جو ہے جلسہ نکالیں گے، جلوس نکالیں گے،
تو یہ میرے خیال سے بڑے بدقسمتی کہہ سکتا ہوں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا. مفتی قویت اللہ صاحب لوکل جگہ پہ آ جاتے ہیں. آج کل جس طرح آپ یعنی فلسطین میں اور وہاں پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو پاکستان میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں. یہاں پہ مولانا فضل الرحمان سب سے زیادہ اہم ہو گئے ہیں. ہر آدمی ان سے ملنا چاہ رہا ہے. ایون اسد کیسر وغیرہ نے آ کے ان کے پیچھے اب نماز پڑھ لی اور یہ بڑی تبدیلی ہے. اور اب مجھے پتہ چلا کل زرداری صاحب آ رہے ہیں ملنے, پھر اس کے بعد میاں صاحب کی باری ہے. تو سڈنلی مولانا فضل الرحمان بڑے امپورٹنٹ ہو گئے. آپ کے خیال میں سیاست میں ہونے کیا جا رہا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ اعتدال والی ہے نا, لچک والی ہے. یعنی کسی کے ساتھ وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں جاتے, گنجائش رکھتے ہیں, واپسی کا راستہ بھی ان کے پاس ہوتا ہے. وہاں تک جاتے ہیں جہاں سے واپس ہونا ممکن ہو اور کل بیٹھنا ممکن ہو. اور یہ ابھی سے نہیں, جب سے وہ سیاست کے آئین ہوئے, اس سے پہلے ان کے والد صاحب تھے مولانا مفتی محمود صاحب, وہ بھی ذاتی لڑائی نہیں لڑتے تھے, دلیل کی بات کرتے تھے. تو یہ بھی دلیل کی بات کرتے ہیں. تو ان کے اندر زیادہ لچک ہوتی ہے بنسبت کسی اور کے. تو ظاہر ہے ہم میں اور میاں نواز شریف اور زرداری صاحب, ہم تو ایک جیسے گالیاں سن رہے تھے نا PTI کے ساتھیوں سے, اور بلکہ جب سے شروع بھی ہم سے ہوتا تھا اور آخر بھی ہم پہ ہوتا تھا اور درمیان بھی ہم پہ ہوتا تھا. اور ہمیں ایسی تہمتیں اور القاب سننے کو ملے جو ڈکشنری میں نہیں تھے. لیکن بہرحال اس کے باوجود بھی عمران خان کی پارٹی کا جو نعرہ ہے وہ چوروں کے خلاف ہے نا. تو ہم تو چور نہیں ہیں. یعنی پیپلز پارٹی پر چوری کے الزامات ہیں یا مسلم لیگ نون پر ہیں, بڑوں چھوٹوں پر ہیں, ہم پر نہ بڑے پر نہ چھوٹے پر ہیں. تو انہوں نے سوچا یہ ہوگا کہ یہ بیچارے تو چور نہیں ہیں, البتہ یہ چوروں کے محلے میں رہتے ہیں. تو محلے میں رہنا اتنی بڑی گناہ کی بات تو نہیں ہے. تو انہوں نے پھر مناسب سمجھا ہوگا کہ ان سے بات ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ کہ وہ بیچارے ہیں. لیکن آپ کی کیا یہ بات ہوئی ہے کہ KPK میں مل کر حکومت بنا لیں؟ نہیں, حکومت کی بات تو نہیں ہوئی, یہ اس طرح نہیں ہوا تو یہ تو آئے تعزیت کے لیے. لیکن یہ ایک مشکل ہے. ان کے بیرسٹر سیف نے پھر بتایا ہے میڈیا کو کہ ٹھیک ہے ہم تعزیت کے بہانے پر آئے لیکن ہم 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہے. تو 1.5 گھنٹہ صرف تعزیت تو نہیں تھی, بہت ساری باتیں بھی ہوئی ہیں. نماز پر بھی اتنا ٹائم نہیں لگتا. تو پھر اس کا معنی یہ کہ وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ تلخیاں ختم ہو, ہم آگے کو بڑھیں. تو پھر اس کا معنی یہ کہ ان کو احساس ہو گیا ہے کہ یہ جو ہماری تلخی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تھی یہ غیر ضروری تھی. اب اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ویلکم, ہم تو خوش ہیں. ہم پہلے بھی تمام جماعتوں کے اندر گنجائش پیدا کرنے کی بات کرتے تھے اور اب بھی کہتے ہیں. اور پھر ہمارا موقف بھی ٹھیک ہے. ہم نے باوجود اس کے کہ ہم عمران خان کے مخالف ہیں تو ہم نے کہا جی عمران خان کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے اور قانون کے مطابق ان کو سامنا کرنا چاہیے. اور تمام جماعتوں کو برابر سیاسی مواقع ملنے چاہیے. اور سیاسی جماعت کے رہنما کی جگہ جیل نہیں ہے, عوام ہے, عوام ہی ان کا احتساب کرتے ہیں. تو دیکھیں کہ جب وہ اندر تھے تو ہمارا موقف پھر بھی اعتدال والا تھا. یہ اعتدال میں ایسی کشش ہوتی ہے کہ یہ آدمی کو کھینچ لیتی ہے. میں تو اس کا یہی ترجمہ سمجھاؤں, اس لیے PTI والوں نے ہم سے ملنے کو مناسب سمجھا. عبداللہ گل صاحب, یہ جو ہے KPK میں اگر یعنی JUI سے اتحاد ہو جاتا ہے اور پنجاب میں یا دیگر جگہوں پہ اگر پیپلز پارٹی سے اتحاد ہو جاتا ہے تو کیا آپ کو یہ نظر آتا ہے تحریک انصاف کیا یہ ایگری کر سکتی ہے دونوں باتوں پہ؟ مبشر صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ جب PDM کی حکومت ختم ہوئی تو آپ کے ساتھ ایک پروگرام ہوا, اس میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ یہ تمام اکٹھے ہو جائیں گے نون لیگ کے خلاف. اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ اس ٹائم پہ ان کی وہ لاڈلی نظر آ رہی اور ظاہر ہے وہ اس کو سلیکٹڈ بھی کہنا شروع ہو رہے ہیں. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ لاڈلی پلس ہے. جی یہ تمام اتحاد کر لیں گے. ان کے دیکھیں نا پیپلز پارٹی کے ساتھ PTI کے اندرون خانہ بڑے واضح چل رہے تھے, آپ نے بھی اس پہ تجزیے کیے, اور وہ ان کا آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, صرف لوگوں کے سامنے بتا نہیں سکتے. مولانا فضل الرحمان پھر ایک دفعہ PDM ایک بنانے جا رہے ہیں, اور ظاہر ہے کیونکہ اس کے حوالے سے ظاہر ہے پھر نئے آپ کے پاس پینترے ہوتے ہیں, آپ اس کو چاہیں تو KP میں جو ہے وہ مل کے کر لیں, کیونکہ
KP میں آپ کو یاد ہے کہ جو یہ PTI کی حکومت تھی اور اس ٹائم پہ ذاتی انتخابات تھے، ان کے اندر ایک بہت بڑی وکٹری آئی تھی JUI کی طرف، اور اسی طریقے سے JUI کا جو اثر و رسوخ ہے وہ سندھ کے اندر بھی بہت اچھا موجود ہے، بلوچستان میں تو تھا ہی تھا۔ تو اب نظر یہ آ رہا ہے کہ ایک نیا اتحاد بن رہا ہے، اور تحریک استحکام کا جو آپ نے جس طرح سے شروع میں بولا کہ بہت سارے لوگ ادھر سے ادھر جائیں گے، مجھے بھی ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ وقتی طور پر تو وہ تحریک استحکام میں گئے تھے، استحکام پاکستان پارٹی میں، لیکن اب وہ اپنے اپنے پر تولیں گے دیگر جگہوں کو پرواز کرنے کے لیے، جن میں سے زیادہ تر لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ رائے ونڈ کی طرف ہوگا۔ اب نظر یہ آ رہا ہے کہ جو علی محمد خان صاحب ہیں، ان کی بڑی خواہش تھی کہ یہ ایک وقت میں ریپلیس کریں عمران خان صاحب کو موجودہ صورتحال میں، کہ اگر وہ لمبے طور پر جیل میں جاتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے لیے بات بھی ہوئی اور انہوں نے اپنا راستہ بھی بنایا اور خان صاحب نے ان کو ایگری بھی کر لیا، لیکن بعد میں خان صاحب نے پھر حسب عادت یو ٹرن لیا، اور اب جو پورا فعال ہے وہ لگتا یہ ہے کہ یا تو وہ بشرا صاحبہ کے حوالے سے ہوگا، یا پھر جو ہے وہ علیمہ صاحبہ جو ان کی بہن ہے وہ اس سارے کیمپین کو رن کریں گی۔ ابھی یہ مختلف کھچڑیاں پکیں گی، ایک دوسرے پہ الزامات کی بارش ہوگی، بہت سارے معاملات ہوں گے، اور جو انٹرنیشنل سینیریو بنتا جا رہا ہے اس کا دباؤ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ایسی صورتحال میں الیکشن جو ہے وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ تعطل آ جائے، وہ کہ ابھی جو موڈ ہے وہ یہی ہے کہ جو 28 جنوری کی ڈیٹ آپ بتا رہے ہیں بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس کو آپ خارج الامکان نہیں کر سکتے، کیونکہ اس ٹائم پہ جب تک کہ نون لیگ اپنا پولیٹیکل فٹ ہولڈ پنجاب میں اور دیگر جگہوں پہ نہیں جما لیتی، تب تک جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ تب تک الیکشن کے اندر جانا ان کے لیے کوئی کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ چلیں آتے ہیں اس پہ، عبداللہ گل میرے ساتھ ہیں، مولوی محمود میرے ساتھ ہیں، مفتی کفایت اللہ میرے ساتھ ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آتے ہیں ہم، ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ میرے مہمان میرے ساتھ ہی ہیں مفتی کفایت اللہ صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کو استحکام پارٹی میں کتنا یعنی ان کا درخشاں مستقبل نظر آ رہا ہے؟ کیا ان کی جماعت سے لوگ ٹوٹیں گے یا اور جگہوں سے بھی لوگ ٹوٹیں گے ادھر ادھر جانے کے لیے؟ نہیں، میری رائے تو یہ نہیں ہے۔ میں ان کو یہ درست مان لیتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ سیاست میں دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ کس پر ہے، تو ایسے لوگ کچھ لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن اکثریت ایسی نہیں ہوتی۔ ان کا جو پچھلا ووٹ تھا وہ عمران خان کے نام کے ساتھ تھا، تو عمران خان سے اختلاف تو کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی آواز مجھے کم آ رہی ہے۔ عمران خان سے اختلاف تو کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ ان کی مقبولیت تو تھی، تو ان کا ووٹ اپنا نہیں تھا، عمران خان کا ووٹ تھا۔ اب تو عمران خان سے جب انہوں نے راہیں جدا کی تو پھر تو انہیں اپنے کارکنوں کے غیظ و غضب کا سامنا ہوگا۔ اب نئے لوگ تو ان کے پاس ہے نہیں، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ رسک ہوگا ان کے لیے، مشکل سے یہ اپنا نام بچا سکیں گے، اور KP میں یا پرویز خٹک صاحب ہیں یا پنجاب میں یا مرکز میں ان کی حکومت آ جائے، مجھے مستقبل میں ایسا نظر نہیں آتا۔ مولوی محمود صاحب سن لیا آپ نے استحکام پارٹی کے بارے میں تجزیہ؟ دیکھیں ہر پارٹی کا اپنا تجزیہ ہوتا ہے، اپنی سوچ ہوتی ہے۔ ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ پنجاب میں ہم حکومت بھی یا تو بنائیں گے یا ہم حکومت بنانے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو ہمارے پاس الیکٹیبلز آئے ہیں اس حساب سے ہم کم سے کم جو ہے MNA کی سیٹیں پاکستان میں 40 سے 42 ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ تو اپنی اپنی سوچ ہے۔ اس کی وجہ کہ جو بھی لوگ جوائن کر رہے ہیں وہ ایکس PTI کے لوگ ہیں، اور جس حساب سے جو ہے الیکٹیبلز کھڑے ہوئیں گے، دیکھیں ووٹ جو ہے یہ کہنا کہ جی بالکل عمران خان کا تھا، مگر الیکشن اور میں کہوں گا جلسے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جلسے میں تو آپ جو ہے اگر
0.25% या आधा % जमा करके आप ये कहें कि जी मैं जो है इलेक्शन जीतूंगा, ऐसे होता नहीं है। हमेशा होता ये कि इलेक्शन कैसे मैनेज होता है, लोगों को कैसे निकाला जाता है, वोट देने आते, बहुत सारे उसकी जो है मैकेनिज्म है, और उस हिसाब से तजुर्बेकार लोग हैं जो कि इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, और इलेक्शन जो होंगे एज पर जिसको बोलते हैं नॉर्मल प्रैक्टिस होंगे। तो ये कोई अजूबी बात नहीं होगी, हमेशा जैसे होते रहे हैं वैसे ही नॉर्मल प्रैक्टिस के हिसाब से इस दफा भी इलेक्शंस होंगे। तो इस दफा भी हम देख रहे हैं कि हम भी काफी सीटें निकालेंगे। बिल्कुल JUIF भी काफी एक्टिव रही है, और पिछले देखे ना 2018 में JUIF अच्छा, अगर आप सीटें निकालेंगे, मुझे एक बात समझाइएगा, मुझे चले मैं मफरूजे के तौर पे आपकी बात मान लेता हूँ। लेट से आप पंजाब में सीटें निकालेंगे ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा आपकी कॉन्सेंट्रेशन तो यहाँ पे है, तो ऐसी सूरत में आपको क्या लगता है कि वो सीट्स ऑलरेडी नून लीग की हैं या तहरीक इंसाफ की हैं? किसके वोट बैंक पे आप ज़्यादा इफेक्टिवली असरअंदाज होंगे? मेरे अंदाजे के हिसाब से PTI के उसके ऊपर हम ज्यादा नजरअंदाज होंगे। उसकी वजह यह है कि PTI के वोट बैंक की जो बात करें, वोट बैंक, मैं ये नहीं डिनाई कर रहा हूं कि पब्लिक में वोट बैंक नहीं है, मगर जब लीडर्स नहीं होते, बिना लीडर्स के जो है ना खाली वोट बैंक से जो है हुकूमतें नहीं बनती। देखिए ना, वोट बैंक होना अलग बात है, और इलेक्शन में लीडर्स। आज जो लोग निकले नहीं, इमरान खान साहब ने मार कहाँ खाई, वो ये समझते रहे कि ये टर्की की तरह लाखों लोग निकलेंगे, और वो हमेशा ही कहते थे कि जो भी MNA MTA को कि तुम्हारा वोट का है, जो है लोग तो वैसे ही खुद से जलसे में आ जाते हैं, लोग खुद से रोड पे निकल आते हैं। तो आज क्यों नहीं निकले? तो ये वो लोग थे, पॉलिटिकल लोग, जो लोगों को निकालते थे, लोगों को जलसों में लेके आते थे, लोगों को रोड पे लेके आते थे। लोग खुद से रोड पे नहीं आते हैं। देखें, आज महंगाई की हालत ये है, लोगों को अपने कारोबार देखना है, अपनी नौकरियां देखनी है, क्या वो रोड पे लोगों को गैदर किया जाता है, उनको जो है बुलाया जाता है, उनको लेके आया जाता है, कोई भी जलसे में खुद से जो लोग, इमरान खान जो कहते थे कि जी लोग आप लोग का कोई किरदार नहीं है, वो किरदार आज साबित हो गया ना। आप ये देखें ना, वो जेल में है, कितने लोग निकले। ये तो हम हमेशा कहते थे कि जी वो इतने लाखों का समंदर निकल आएगा और ये होगा, कितने आप मुझे बताए ना, आज तकरीबन मेरे ख्याल से 2 माह से भी ज्यादा हो गया उनको। कौन लोग निकले? कोई भी नहीं। सिर्फ जो है बैठ के घरों के अंदर और ये व्हाट्सएप के ऊपर और फेसबुकों के ऊपर कमेंट देना, तो ये तो इलेक्शन नहीं होगा ना। फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप पे होता ना, तो मैं कहता कि जी बिल्कुल PTI जो है बहुत जो है लीड से जीतेगी, फेसबुक और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के ऊपर। मगर हकीकत और इसकी तरफ बड़ा फर्क है। जनाब अब्दुल्ला गुल साहब, आप एग्री करते हैं कि तहरीक इस्तेकाम पार्टी जो है उसके बड़ा पोटेंशियल है और तहरीक इंसाफ बिल्कुल ही गर्क हो गई है, जैसे उन्होंने कहा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये तो जब इलेक्शन का जब कैंपेन शुरू होंगी तो फिर जाहिर है जो एक तहरीक के इंसाफ के ऊपर जो एक कदम वो करनी पड़ेगी, मजबूरी है। अदलिया का मूड भी आपके सामने है, इसलिए वक्त बताएगा आपको। और अगर एक दफ़ा ये दोबारा इनको मौका मिल गया तो मेरे ख्याल है कि फिर इनको काबू करना मुश्किल हो जाएगा। ये मेरी असेसमेंट है, क्योंकि 9 मई के वाक़यात के बाद एकदम इनको ज़हर है। कई इनमें बहुत सारे लोग हैं जो बड़े मुहिब्बे वतन हैं और उनको ये अदाएँ पसंद नहीं आई जो 9 मई को हुई, तो इसलिए वो उनसे दूर हो गए। लेकिन अब जो जिस तरह महमूद मौलवी साहब बोल रहे हैं, बिल्कुल अपनी जगह वो दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका जो मामला है वो कहीं ना कहीं नून लीग के साथ कोई इनका समझौता हो जाएगा, और वो समझौता चाहे इल्हाद की सूरत में हो, चाहे वो सीट एडजस्टमेंट की शक्ल में हो या किसी और की शक्ल में, लेकिन ये माइनॉरिटी में आ जाएंगे, ये मेजॉरिटी में नहीं रहेंगे। और अगर सेट लेट से कि जिस तरह से वो 42-43 सीटों की बात फरमा रहे हैं, अगर वो ये बना भी लेंगे तो फिर हुकूमत किसके साथ बनाएंगे? बात तो ये है, क्या अपोजिशन में बैठेंगे या हुकूमत बनाएंगे? और अगर हुकूमत नून लीग के साथ बनाएंगे तो फिर नून लीग के साथ पहले से जो है मुआनका करने में क्या हर्ज है? तो ये वो तमाम बातें हैं जो अभी आने वाले वक्तों में बताई जाएंगी। लेकिन बहरहाल हकीकत ये है कि इस टाइम पे जो उनका एक ऑरा है
وہ بریک نہیں کر پائی، نہ استحکام پاکستان پارٹی اور نہ ادھر کے پی میں جو خٹک صاحب ہیں وہ بھی اس جو طلسم ہے اس کو توڑنے میں ناکام رہے۔ اگر ہم نے ویسے ٹی وی پہ بات کرنے کے لیے اور چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہنا ہے تو وہ تو اور بات ہے، لیکن اگر حقائق پہ بات کرنی ہے تو فیس بک پہ بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جو گراؤنڈ کے اوپر ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ فیس بک کے اوپر جو ہے استحکام پاکستان پارٹی کو یا مسلم لیگ کو یا پھر میری جماعت کو یا اسی طریقے سے دیگر جماعتوں کو وہ پذیرائی نہیں ہے جو اس ٹائم پہ پی ٹی آئی کو ہے۔ تو ظاہر ہے نوجوان ہی فیس بک یوز کرتے ہیں، نوجوان ہی ٹویٹر استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے مبشر صاحب کہ ایون جو ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 2.5 لاکھ 1.5 لاکھ 2.25 لاکھ 1.25 لاکھ، یہ کوئی ٹرینڈ نہیں ہے۔ اگر آپ پی ٹی آئی کے لیے بھی کہیں تو مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، میں اس بات سے اتفاق رکھتا ہوں محمود مولوی صاحب کی بات پہ کہ وہ لوگ جو زمین آسمان کے کلابے ملا رہے تھے، جو کہہ رہے تھے ٹکر کے لوگ ملے ہیں اور ٹکر مار کے دیواریں توڑ دیں گے پتہ نہیں ہم، اور پتہ نہیں جی ایچ کیو کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ بھائی آپ نے دیکھ لیا نا پھر ٹکر کے کون لوگ تھے۔ ادارہ کبھی کمزور نہیں تھا، ارادہ کمزور تھا، ارادہ کر لیا انہوں نے۔ ابھی یہ نہیں ہوگا، یہ اگر سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کرنے کے بعد یہ بالکل مکھن میں بال کی طرح سے نکال دیے جائیں گے، ایسا بالکل نہیں ہوگا اور نہ ہونے دینا چاہیے۔ یہ ہم سب پاکستانیوں کا فرض ہے، کیونکہ ادارے ہماری پہچان ہے، ہماری استحکام کی وجہ ہے، پاکستان کی سالمیت کی بنیاد ہیں۔ اگر ان کے اوپر کوئی قدغن آئے گی، ان کے اوپر کوئی جو ہے انگلی اٹھے گی تو اس کو توڑ دینا چاہیے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب، یہ تو دونوں دوستوں کی باتیں سن کے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اور تحریک انصاف کے پی کے میں کر رہے ہیں اتحاد۔ مجھے تب یقین ہونا شروع ہو گیا اور آپ دونوں وہاں مل کر حکومت بنائیں گے، یہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی ہے آپ کی۔ میں محمود مودی صاحب کا بھی احترام کرتا ہوں، عبداللہ گل تو ہمارے بھتیجے ہیں نا، لیکن یہ احترام کے ساتھ اختلاف رائے ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ تحریک کے لیے ڈنڈے کھانے کے لیے نکلنا اور بات ہوتی ہے اور ووٹ پول کرنا اور ہوتا ہے۔ ایک پرامن ماحول کے اندر ووٹ پول کیا جاتا ہے تو ایک غیظ و غضب تو ہے نا۔ اب غیظ و غضب کس کے خلاف ہے؟ تو ظاہر ہے وہ تمام جماعتوں ہمارے خلاف بھی پارٹی پی ٹی آئی کا غیظ و غضب ہے، نون کے خلاف بھی ہے، لیکن زیادہ ان لوگوں پر غیظ و غضب کا وہ لوگ نشانہ بنیں گے جو ان سے بھاگ گئے ہیں، ان سے الگ ہو گئے، راستے الگ کر دیے اور سختی میں الگ ہو گئے۔ تو پھر وہ لوگ جو ٹھیک ہے عمران خان کے کہنے پر بعد نہیں آئے اور تحریک نہیں چلائی اور لاکھوں لوگ نہیں آئے، لیکن لاکھوں نے تو پولنگ بوتھ تو جانا ہے، وہ جا کر جب مہر کے ذریعے اپنا غیظ و غضب نکالیں گے تو کس کے خلاف آئے گا، اس بات کو سوچنا چاہیے۔ خیر بہرحال میرا تجزیہ بھی مستقبل کا ہے اور ان کا تجزیہ بھی مستقبل کا ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اور دوسرا جو آپ نے سوال کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں کوئی حرف آخر تو ہوتا نہیں ہے، لہذا ایسا ہوتا ہے کل کے دوست آج کے دشمن، کل کے دشمن آج کے دوست۔ ہم نے نماز پڑھی تھی اور ہمارے پیچھے سب لوگ کھڑے تھے، ہم متفقہ امام تھے۔ اگر کوئی آدمی ہم سے اٹھ کر اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملائے گا تو پھر ہم اس کے ساتھ تو نہیں چل سکیں گے، تو ہم تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کچھ لوگ دیکھیں گے جو عوامی بات کرتے ہیں۔ ہم عوامی لوگ تھے اور عوامی لوگ ہیں، ٹھیک ہے اداروں کا اپنا احترام ہوتا ہے، اپنی جگہ ہوتی ہے، اور 9 مئی کا واقعہ غلط تھا، غلط ہے اور غلط رہے گا، لیکن یہ کہ لوگوں کے سیاسی اس رائے کو بھی تبدیل نہیں کرنی چاہیے۔ تو مسلم لیگ نون ہماری اتحادی تھی، اب اگر وہ ہمیں چھوڑ کر دوسرا اختیار کیا ہے تو اس کا بھی تو اس کو مخالفت کا سامنا تو کرنا پڑے گا، یہ سب لوگ اس کے ساتھ تو نہیں جائیں گے۔ تو یہ بالکل عبداللہ گل رائے صاحب کی رائے بالکل ٹھیک ہے کہ ایسا نہ کہ ایک اور پی ڈی ایم بن جائے اور اس پی ڈی ایم کے اندر مسلم لیگ نون کی جگہ کوئی اور جماعت ہو۔ بہرحال یہ تمام اندازے ہیں، اللہ تعالیٰ وہی کرے جو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے۔ مستقبل میں دیکھا جائے گا، ہر ایک آدمی اپنے جھنڈے اور پارٹی جھنڈے کے ساتھ اترے گی۔ عوام اس کی کارگزاری بھی جانتی ہے، مہنگائی بھی جانتی ہے، مہنگائی میں کس کا کیا رول ہے یہ بھی جانتے ہیں۔ جب ان تمام چیزوں کے بعد کوئی آدمی عوام کی توجہ حاصل کر سکے گا تو وہ ووٹ لے لے گا اور اس کو پھر مان لینا چاہیے۔ اس کے بعد یہ حکومتیں بنتے ٹوٹتی رہیں گی کہ کون کس کا اتحادی ہے۔ فی الحال وہ آراف ہے، نیم درون نیم برون، نہ مکمل دوزخ ہے نہ مکمل جنت ہے،
نہ گرمی ہے اور نہ سردی ہے، درمیان ہے. جیسے ہی ہمارے پاس آ جائے گا نتیجہ تو معلوم ہو جائے گا. میں عربی ایک شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ایک شاعر کہتا ہے وَسَوْفَ تَرَىٰ اِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ انْحِمَارُ. اس کا مطلب یہ کہ عنقریب آپ کو پتہ چل جائے گا جب یہ دور بیٹھ جائے گی کہ آپ کس پر سوار تھے. آپ گدے پہ سوار تھے یا آپ گھوڑے پہ سوار تھے. تو یہ الیکشن کا ایسا ماحول ہے، اس کے بعد انشاءاللہ مسئلہ صاف ہو جائے گا. مولوی محمود صاحب دیکھیں الیکشن پتہ نہیں کب ہوتا ہے، ہو سکتا ہے جنوری کے آخر میں، ہو سکتا ہے فروری میں ہو، اور اس وقت پولیٹیکل ڈائنامکس اور انٹرنیشنل ڈائنامکس بڑے بدلے ہوں گے. لیکن اگر کل 31 تاریخ کو آپ سمجھیں پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں کل صبح کو، تو آپ کے خیال میں کون کون مل کر حکومت بنا سکتا ہے؟ دیکھیں ایک چیز تو میں آپ کو بتا دوں، یہ جو الیکشن اتنے ڈیلے ہوئے نا، جس وقت جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت گری تھی، اگر وہ 17 ماہ پہلے الیکشن کرا دیتے تو میں آپ کو کہوں کہ میجورٹی جو سیٹیں ملتی وہ پی ایم ایل این، پی ٹی آئی یا جے یو آئی ایف کو ملتی. اس کی وجہ یہ کہ لوگ بیدار تھے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں میں پی ٹی آئی میں اس وقت تھا، لوگوں کو یہ خوف تھا کہ جی اگلے جو ہے ٹکٹیں کو لے گا یا نہیں لے گا. یہ جو 17 ماہ کی طول دی گئی ہے نا، اس میں جو مہنگائی ہوئی اور جو چیزیں ابھر کے آئی ہیں، اس نے میں کہوں گا کہ پی ایم ایل این کو اور پی ڈی ایم کے، اب تو خیر پی ڈی ایم کہتی ہے کہ ہماری حکومت نہیں تھی، مگر پی ڈی ایم کو ڈیمیج ضرور کیا ہے. دیکھیں نا آج جو ہے انٹیریم گورنمنٹ، جس کو لوگ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی گورنمنٹ ہے، از مچ بیٹر دین 18 ماہ کی طرح. آج دیکھیں مہنگائی نیچے آ گئی. آج آٹے کی قیمت دیکھیں، چینی کی آٹے کی قیمت آج جو ہے 125 روپے ہے، چینی 130 روپے ہے، گھی جو ہے 360 روپے کلو مل رہا ہے، ڈالر جو ہے 340 سے 280 تو، اور ڈیزل. تو یہ سب چیزیں بہتری کی طرف آ گئی ہیں. تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جیسے ابھی کفایت اللہ صاحب نے کہا، لوگ دیکھیں گے کہ جی کون جو ہے عوام کے لیے سستائی کر رہا ہے، کون جو ہے عوام کی باتیں کر رہا ہے اور ملک کی جو ہے ایشوز کے اوپر بات کر رہا ہے. دیکھیں مین چیز جو پی ٹی آئی کا اور ہمارا ہوگا وہ ہوگا اگینسٹ دی آرمی اینڈ ود دی آرمی. یہ جتنے لوگ ہم جو آئے ہیں نا، وی آر پرو آرمی، اور ہم ہر صورت میں کہیں گے چاہے کچھ ہو جائے پاکستان کی فوج جو ہے وہ ہمارے لیے نمبر 1 ہے، باقی چیزیں جو ہے وہ نمبر 2 ہے. اور آرمی جو ہے اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو کہ عمران خان صاحب اور ان کے کچھ چہیتے نہیں سمجھ سکتے. مولوی محمود صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. مفتی کفایت اللہ اور عبداللہ گل کا بہت بہت شکریہ. پاکستان کی سیاست جو ہے بڑے انٹرسٹنگ موڈ پہ داخل ہو گئی ہے، اور اب اس ہفتے آپ دیکھیں گے کہ موسم میں شدت بھی آئے گی، اور نہ صرف باہر کے موسم میں بلکہ سیاسی موسم میں بھی. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.